بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین الاولیاء وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ورفقاء، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ جل وعلا کی بارگاہ صمدیت میں انتہائی عاجزانہ حمد و ثنا کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد حضور نبی رحمت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عرفہ و عالی شان میں انتہائی عاجزانہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد انتہائی واجب الاحترام ذوی الاحتشام احباب ذی وقار رب ذوالجلال کا احسان عظیم جس مالک کائنات نے ہم سب کو آج کی سحری اور نماز فجر با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا کی، رب ذوالجلال ہم سب کی قولی، فعلی، بدنی اور مالی عبادات کو اپنی بارگاہ ذوالجلال میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد بجا لانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج 10 رمضان المبارک ہے، اور 10 رمضان المبارک کو سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ حسن و وفا سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ ناز میں محبتوں، چاہتوں، عقیدتوں کا خراج پوری امت مسلمہ اپنی اپنی استطاعت اور کوشش کے مطابق پیش کرتی ہے۔ رب ذوالجلال حضرت مخدومہ کائنات کے توسل اور تصدق سے ہم سب کو نیکی کی راہوں پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، بدی سے محفوظ فرمائے، اور دین کے لیے، اقامت دین کے لیے اپنا اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبی مکرم نور مجسم شفیع دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ ہیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 25 سال تھی، مخدومہ کائنات کی اس وقت عمر 40 سال تھی، سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ اپنا تجارتی قافلہ شام میں بھیجا تھا، اور شام کے اندر جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے غلام حضرت میسرہ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اعزازات دیکھے اور نبوت پر دلالت کرنے والی علامات اور نشانات دیکھے، تو آ کر اپنی سردار سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو وہ سارے احوال بیان کیے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں پیغام بھیجا، اور حضور جب دوبارہ ان کے پاس تشریف لے کر آئے
تو ان علامات میں سے ایک علامت کہ کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر آسمانوں پر موجود بادل نما دو بادل کی ٹکڑیاں، اور بعض روایات میں فرشتوں کا ذکر ہے کہ فرشتے دو فرشتے کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف بھی چلتے تھے وہ حضور کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام پر سایہ کرتے تھے۔ دیگر آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر اور کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے تجربہ کو دیکھ کر اور حضور کی ملنساری کو دیکھ کر، کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی خوش خلقی کو دیکھ کر، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے بہترین کردار کو اور تجارت کو دیکھ کر، منافع کو دیکھ کر، برکات کو دیکھ کر، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نور فراست نے یہ پہچان لیا کہ ان قریب رب ذوالجلال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان نبوت کا حکم ارشاد فرمائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ نے کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف نکاح کا پیغام بھیجنے میں جلدی کی، حالانکہ بہت سارے عرب کے بڑے بڑے سرداران قریش وہ یہ خواہش رکھتے تھے کہ حضرت مخدومہ کائنات کے ساتھ ان کا عقد ہو جائے۔ سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا جب حضور کے حرم میں آئیں تو پہلے آپ کے 2 عقد 2 نکاح ہو چکے تھے، آپ صاحب اولاد تھیں، لیکن اب مزید حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا نے پیغام نکاح کو قبول نہیں فرمایا، یہاں تک کہ حضور کی برکات کو دیکھا تو کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر آپ کو رغبت پیدا ہوئی۔ کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغام نگاہ دیا گیا، آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے والد گرامی اور اپنے غمخوار چچا جان حضرت ابو طالب سے مشورہ کرنا ضروری سمجھا۔ مشورے کے بعد المختصر نکاح کی تقریب منعقد ہوئی اور نکاح منعقد ہو گیا۔ کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے 1 اونٹ اور بعض روایات میں 2 اونٹوں کے ذریعے سے ولیمہ کیا، اور کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اچھا خاصا حق مہر بھی حضرت خدیجہ الکبریٰ کو پیش کیا۔ اس طرح کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی پہلی زوجہ محترمہ اور پہلی ام المؤمنین ہونے کا شرف حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو حاصل ہوا۔ اور جب کریم اقدس علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا، سب سے پہلے حقیقتاً اول الاسلام سیدتنا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کی ذات اقدس ہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اول الاسلام کہا جاتا ہے، مولا کائنات علی المرتضیٰ کو بھی اول الاسلام کہا جاتا ہے، سیدنا حضرت زید بن حارثہ کو بھی اول الاسلام کہا جاتا ہے۔ تو در حقیقتاً تو اسلام جنہوں نے سب سے پہلے قبول کیا وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ ہیں، اور حکماً جوانوں کے اندر حضرت علی المرتضیٰ اور بڑی عمر کے پختہ عمر کے لوگوں میں سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق اور غلاموں میں سے سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اسلام قبول کیا، ورنہ حقیقتاً سب سے پہلے اول الاسلام ہونے کا جن کو اعزاز حاصل ہے وہ بھی حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات گرامی ہے۔ رب ذوالجلال قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے السابقون السابقون، سبقت لے جانے والے تو سبقت لے جانے والے ہیں، مقدم ہونے والے تو مقدم ہونے والے ہیں، پہل کرنے والے تو پہل کرنے والے ہیں۔ اولئک المقربون، یہی ہیں وہ لوگ کہ جو رب ذوالجلال کے نہایت قریبی ہیں، فی جنات النعیم، یہ نعیم نعمت والے باغات میں ہیں۔ تو سب سے پہلے چونکہ آپ نے سبقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسلام قبول کیا، تو ایک حدیث شریف جیسا کہ بخاری و مسلم میں اور دیگر بہت ساری کتب میں ہے، کریم اقدس علیہ السلام نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنتا فلہ اجرہا واجر من عمل بعدہا واجر من عمل بہا بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، کہ جو بھی دین کے اندر اسلام میں
کسی بھی اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اور اس کے بعد لوگ اس اچھے کام پر عمل کرتے ہیں تو صبح قیامت تک جتنے لوگ بھی اچھے اعمال کرتے رہیں گے ان کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ انفرادی طور پر اکیرا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، ساری امت کا اجر و ثواب اکٹھا کر کے جس نے بھی اس پہ عمل کیا ہوگا تو سارا کا سارا اجر و ثواب اکٹھا کر کے اس ذات کو دیا جائے گا کہ جس نے سب سے پہلے وہ نیک کام کیا تھا۔ اور اس سے آگے پھر حدیث شریف ہے، اسی طرح جس بندے نے کسی برائی کا ارتکاب کیا اور اس نے برائی کو جنم دیا اور اس برائی پر جس نے بھی صبح قیامت تک عمل کیا، جتنا گناہ ان لوگوں کو ہوگا جنہوں نے گناہ کیا تھا اتنا ہی سارے لوگوں کے گناہوں کے برابر اس بندے کو گناہ دیا جائے گا کہ جس نے گناہ کی داغ بیل ڈالی تھی، جس نے ابتدا کی ہے۔ تو چونکہ اس حدیث شریف کے زمرہ میں سیدنا حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ بات لکھی ہے کہ اول الاسلام سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صبح قیامت تک جتنے لوگ اب کلمہ پڑھیں گے اور کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی نیکیاں وہ کرتے رہیں گے، ساری کائنات کے لوگوں کی مقبول نیکیوں کو اکٹھا کر کے اتنا اجر و ثواب سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کو بھی عطا کیا جائے گا۔ یہ آپ کا اعزاز ہے، پہلا اسلام، پہلا قطرہ آپ بنیے بارش کی، اور سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ اب جو بھی اسلام قبول کریں گے، اسلام لائیں گے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتے رہیں گے، سب کو تو اجر و ثواب ملنا ہے، اتنا اجر و ثواب سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا آپ کی ذات اقدس کو بھی رب ذوالجلال عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اور اس کے علاوہ دیگر اولیات اور خصوصیات بیان کرتے ہوئے علماء نے یہ بات بھی نقل کی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی موجودگی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور کسی بھی زوجہ محترمہ سے آپ نے نکاح کا انعقاد نہیں کیا، آپ نے دوسری شادی نہیں کی آپ کی موجودگی کے اندر۔ اور آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب، معیت اور حضور کی سنگت جن کو حاصل ہوئی ہے ان کا نام بھی حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کم و بیش 25 سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل رہی، 25 سال۔ علماء نے ایک اور خصوصیت لکھی ہے، ازواج مطہرات بتقاضۂ بشریت ضروریات کی بنا پر تمام ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے مال کا مطالبہ کیا ہے، خرچے کا مطالبہ کیا ہے، جو کہ خواتین کا حق ہوتا ہے، چونکہ نان اور نفقہ اور سکنا یہ مرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، جہیز بھی اسی کے اندر شامل ہے، نان اور نفقہ کے اندر، یہ عورت کی ذمہ داری نہیں ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں ہاتھ اٹھا کر اور سجدے میں سر رکھ کے دعا کرنی چاہیے اس بوڑھے باپ کو اور اس عورت کے اور بچی کے بھائیوں کو جنہوں نے اپنی زندگی تباہ کر دی اپنی بیٹی اور اپنی بہن کے ہاتھ پیلے کرنے میں، اور ان کو جہیز کا سامان دیا اور دیگر ضروریات دی، ورنہ ایک کولی کی بھی روادار وہ بیٹی نہیں کہ جس کا عقد ہو رہا ہے اور جس کا نکاح ہو رہا ہے، ساری کی ساری ذمہ داری اس بچے کی ہے جو نکاح کر رہا ہے، اس کے باپ کی بھی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر ہمارے ہاں یہ شعور نہیں ہے، الٹا شعور ہے، ساری کی ساری ذمہ داری اس بچے کی ہے جو حالت بلوغت میں نکاح کر رہا ہے، کہ وہ یہ سارے معاملات طے کرے اور ساری چیزیں مہیا کرے، یہ بچی والوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات نے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ کیا، مال کا مطالبہ کیا، خرچے کا مطالبہ کیا، گھر کے اندر کئی روز تک فاقہ ہوتا تھا، بلکہ یہ روز سے بات ہفتوں میں چلی جایا کرتی تھی، اور کئی مہینے باقاعدہ آپ کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا تھا۔ ابتداً یہ کیفیات بھی رہی ہیں ازواج مطہرات پر، تو انہوں نے بتقاضۂ بشریت اس کا
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے مطالبہ بھی کیا۔ خلاق لم یزل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرما دیں۔ خواتین حضور سے مطالبہ کرتی تھی، ازواج مطہرات یعنی امہات المومنین، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہا کرتے تھے، آگے جواب نہیں دیتے تھے، آگے سے جواب نہیں دیتے۔ اور آج ہم سے اگر کوئی مطالبہ ہوتا تو ہم کہتے ہیں پہلی گاڑی تو میں کیوں تھوڑے آواں، میرے کو ہے ہی کچھ نہیں۔ تو یہ ذمہ داری تو ہماری ہے نا۔ خاتون نے تو نظام میں جو گھر کا نظام ہے اس کو چلانے کے لیے وہ تو مطالبہ کرے گی، اور پھر ہماری بات تو یہاں تک رہتی بھی نہیں، اس سے آگے چلی جاتی ہے اور نہ جانے کہاں کہاں اور پہ کیا کیا عجیب و غریب قسم کی باتیں۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموش رہتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا اے محبوب اب آپ اعلان کریں، قل آپ فرمائیے لازواجک اپنی ازواج سے، ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتها اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زینت، دنیا کی زندگی اور دنیا کی زینت چاہتی ہو، فتعالینا پھر آؤ میرے پاس، مطالبہ کرو مجھ سے، امتعکن میں تمہیں ہر وہ چیز دیتا ہوں جس کا تم مطالبہ کرتی ہو، لیکن وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، یہ حضور نے از خود نہیں فرمایا، اللہ پاک نے فرمایا محبوب آپ یہ ارشاد فرمائیں کہ تم آؤ، جو تمہارا مطالبہ ہے وہ میں تمہارے مطالبات پورے کرتا ہوں، مال چاہیے مال دیتا ہوں، دولت چاہیے دولت، پراپرٹی جائیداد تمہیں دیتا ہوں، ہیرے جواہرات جو تمہیں چاہیے، سونا چاندی دراہم و دنانیر، جانور جو تمہیں چاہیے، آؤ فتعالین آ جاؤ، امتی کننا میں تم کو دیتا ہوں، وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا پھر میں تمہیں دنیا دینے کے بعد تمہیں طلاق دے کر نہایت احسن طریقے کے ساتھ تمہیں اپنے عقد اور اپنے نکاح سے فارغ کر دیتا ہوں، سراحً جمیلا۔ اور ہم بتقاضائے بشریت اگر کوئی ایسے معاملات پیدا ہو جائیں کہ گزارا ممکن نہیں ہوتا تو اس کو آپشن رکھا ہے اسلام نے، آپ حتی الامکان اس رشتے کا نباہ کریں، برداشت کریں، صبر کریں، اس کو لے کر چلیں، لیکن آپ اگر زندگی کے کسی موڑ میں سمجھتے ہیں کہ اب ہمارا ساتھ گزارا ہو ہی نہیں سکتا، مارنے کی اجازت نہیں، گالم گلوچ کی اجازت نہیں، ہڈیاں توڑنے کی اجازت نہیں، الزامات لگانے کی اجازت نہیں، اور دل آزاری کرنے کی اجازت نہیں، آپشن موجود ہے کیا؟ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا اگر آپ کا نباہ نہیں ہوتا تو آپ نہایت عمدہ شائستگی اور اچھے طریقے کے ساتھ اپنی بیویوں کو آپ فارغ کر دیں، آپ ان کو طلاق دے دیں۔ المختصر سب سے پہلے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کے نزول کے بعد حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ تعالی علیہا کو خبر دی، اور ایک حدیث شریف کے اندر حضرت جبریل حضور کے دربار میں حاضر خدمت ہوئے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو سیدتنا حضرت خدیجہ کے عوض میں، بدلے میں، جزا کے طور پر سید عائشہ آپ کو عطا فرما دی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ حضرت سیدتنا خدیجۃ الکبریٰ کی یادگار ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، مسند احمد بن حنبل کے اندر روایت موجود ہے۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا لیے، اس کے عوض اور ان کے بدلے میں آپ کو سیدہ عائشہ عطا فرما دی۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ اپنے والدین سے مشورہ کر لیں کہ دنیا چاہیے یا میرے حرم میں رہنا چاہیے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ کی اور دنیا کی بات آئے تو پھر والدین سے مشورہ کیا، میں دنیا نہیں مجھے چاہیے، مجھے تو بس آپ چاہیے، دیگر ازواج مطالعہ نہیں کیا۔ تو ان آیات طیبات کے بعد علماء نے لکھا کہ تمام ازواج مطہرات نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مطالبہ کیا، ایک واحد تنہ تنہا ذات ہے سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی، انہوں نے زندگی میں کبھی ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مالی مطالبہ نہیں کیا، بلکہ آپ کے مطالبات، مسلمانوں کے مطالبات اور اسلام کے جتنے مطالبات تھے
اپنے مال کے ذریعے سے اور دفاع کے ذریعے سے سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام اور مسلمانوں کے تمام مطالبات کو پورا فرماتی رہی. دیگر ازواج نے حضور سے مطالبات کیے اور سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے اسلام کے مطالبات کو پورا کیا. ابھی حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا مال پیش نہیں کیا تھا. ابھی حضرت فاروق اعظم اپنا گھر کا آدھا سامان لے کر نہیں آئے. ابھی حضرت عثمان غنی نے اونٹوں کی قطاریں نہیں لگائیں. ابھی حضرت عبد الرحمن بن عوف نے اپنا مال حضور کے دربار میں پیش نہیں کیا. ابھی غزوات نہیں ہوئے. ابھی غزوات سے ملنے والا مال غنیمت نہیں ملا. سب سے پہلے جس کے مال نے مسلمانوں کو، اسلام کو، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نفع پہنچایا وہ بھی سیدتنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا مال ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے باقاعدہ اس احسان کو، اس نیکی کو، اس نعمت کو اور ان کے اس جذبہ کو اور ان کے ایثار کو اور ان کی قربانی کو، اسلام اور مسلمانوں کے اوپر اپنے مال خرچ کرنے کو اور کریمہ علیہ السلام کو آسودہ حال کرنے کو، جنہوں نے اپنا مال، تن، من، دھن پیش کیا حضور کے دربار میں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن اتارا، فرمایا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ. اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مفتقر، آپ کو محتاج پایا. عائلاً، آپ کو محتاج پایا، آپ کو فقیر پایا. فَأَغْنَىٰ، پس اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب سے بڑا غنی کر دیا. سبحان اللہ نہیں فرمائی. فَأَغْنَىٰ ای فَأَغْنَاكَ اللَّهُ بِخُدَیجَةَ رضی اللہ تعالی عنہا. تمام محدثین و مفسرین نے فَأَغْنَا کی تفسیر میں 3 4 5 اقوال پیش کیے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر فَأَغْنَا کی جو تفسیر کی ہے تمام محدثین نے، تمام مفسرین نے، وہ یہی ہے ای اغناک اللہ بخدیجۃ رضی اللہ تعالی عنہا، یعنی اللہ پاک نے آپ کو فقیر پایا، محتاج پایا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت خدیجہ کے ذریعے سے سب سے بڑا غنی بنا دیا، آپ کو غنی کر دیا. تو کریمہ علیہ السلام جب عقد ہوا، حضور کے حرم میں آئیں، تو محبوب علیہ السلام ویسے ہی باہر تشریف لے گئے. تو آپ نے ایک قبیلے سے آپ کا گزر ہوا، وہ بڑے غریب و نادار لوگ تھے، کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا، پہننے کے لیے بھی پورا لباس نہیں تھا. حضور نے ان کی حالت کو دیکھا تو بڑے حضور کی جو قلبی کیفیات تھی، بہت حضور رنجیدہ خاطر، کبیدہ خاطر ہوئے، اور یہی غم لے کر حضور اپنے گھر تشریف لے کر آئے. تو محبوب علیہ السلام کے اس غم کو دیکھ کر حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے پوچھا حضور یہ کیا ماجرا ہوا؟ تو محبوب علیہ السلام نے وہ سارا کچھ بیان کر دیا جو حضور نے دیکھا تھا. تو آپ نے عرض کہ یا رسول اللہ آپ ایسے کریں کہ قریش کے سرداروں کو جمع کریں جو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بالخصوص رشتہ دار ہیں، عزیز و قارب ہیں، تائے چاچے کے بھائی ہیں. آپ سارے قریش کے سرداروں کو جمع کریں اور ان کو میرے پاس لے کر آئیں. کریمہ علیہ السلام تشریف لے گئے، قریش کے سرداروں کو جمع کیا. جب واپس آئے تو کیا دیکھا کہ سرداران قریش اور حضرت خدیجہ کے درمیان دراہم و دنانیر کا یوں بڑا سارا ڈھیر لگا ہوا تھا. اتنا بڑا ڈھیر کہ روایات میں آتا ہے، 2 روایات ہیں. نمبر 1 حضور بیٹھ گئے تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کریمہ علیہ السلام اور سرداران قریش کی زیارت نہیں کی، اتنا بڑا ڈھیر تھا. اور ایک روایت میں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی کہ آنے والے سردار نہ پہچان سکے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اور اس ڈھیر کے پیچھے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کھڑی تھی. مال کا انبار لگا دیا. جب سرداران نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے تو آپ نے آواز دے کر کہا اے قریش کے سرداروں گواہ ہو جاؤ، آج کے بعد جو کچھ میرا ہے وہ اب میرا نہیں، وہ میرے مصطفیٰ کا ہے. وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ ای فَأَغْنَاكَ اللَّهُ بِخُدَیجَةَ رضی اللہ تعالی عنہا. اللہ پاک نے آپ کو حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے ذریعے سے غنی فرما دیا. آپ نے کریمہ علیہ السلام کے لیے بے شمار قربانیاں پیش کی، مالی قربانیاں، جان، تن، من، دھن کی قربانی، دفاع کرتی رہیں. فَأَغْنَاكَ اللَّهُ بِخُدَیجَةَ کا ایک معنی یہ ہے مال کے ذریعے غنی کر دیا. نمبر 2 جو شورشیں اٹھیں
کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو سختیاں اور پریشانیاں اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم و ستم کی جو بھی سوچتا تھا، سب سے آگے جو سینہ سپر ہوتی اور اپنے شوہر اور امام الانبیاء رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا، اور آپ کے ساتھ سیسا پلائی دیوار سے بھی زیادہ مضبوط طریقے کے ساتھ حضور کے ساتھ کھڑی رہی، وفا کرتی رہی، دکھ بھی دیکھے، مصائب بھی دیکھے، پریشانیاں بھی دیکھی۔ کوئی زندگی کا ایک لمحہ ایسا نہیں کہ جب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ نے حضور کی معیت میں اور حضور کا ساتھ نہ دیا ہو۔ ہمیشہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کی وفاؤں کو اور ان کی وفاداریوں کو، ان کی جانثاری کو اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام پوری زندگی یاد کرتے رہے، ساری زندگی یاد کرتے رہے، اور ازواج مطہرات کو وہ احسانات جو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اسلام اور مسلمانوں پر کیے تھے، حضور پر کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، ہمارے محبوب کا ساری کائنات پر احسان ہے۔ جو اسلام پر احسانات تھے، جو مسلمانوں پر احسانات تھے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ اس کو یاد رکھتے اور اپنی ازواج مطہرات کو بتایا کرتے۔ تو فَأَغْنَاكَ اللَّهُ بِخُدَیجَةَ، جب بھی شورش اٹھی سب سے زیادہ مضبوط بند حضرت خدیجہ الکبریٰ کے وجود کے سلسلے کے اندر ہوا کرتا تھا۔ آپ نے کبھی کسی کو بات نہیں کرنے دی، اشعار کے ذریعے سے حضور کا دفاع کیا، خطابات کے ذریعے سے حضور کا دفاع کیا، اور تقوی و طہارت اور نور فراست تو باکمال تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہ میں۔ بس آخری ایک روایت سماعت فرمائیے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب عمر مبارک 35 سال ہوئی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو حضور کے ساتھ رفاقت کے 10 سال میسر آئے، 10 سال حضور کی مسلسل خدمت۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، جب حضور کے عقد میں اور حرم میں آئیں تو اپنے غلاموں کو، کنیزوں کو، سب کو آزاد کر دیا۔ یہاں پہ امام سہیلی روض الانف میں بڑی خوبصورت بات لکھتے ہیں کہ اب تو ضرورت تھی خادموں کی، اب تو ضرورت تھی کنیزوں کی، وہ گھر کے کام کاج دیکھتے اور کنیزیں گھر کا کام کاج دیکھتی اور اس طرح زندگی آسان ہو جاتی۔ لیکن جب حضور کے حرم میں آئی سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ کیوں؟ 2 وجہ بیان کی۔ نمبر 1، وہ اپنی شادی کا صدقہ اتارنا چاہتی تھی، شکرانے کے طور پر سارے غلام اور کنیزیں جو ان کے پاس ہی سب کو آزاد کر دیا۔ نمبر 2، انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کو دیکھ کر غلامی کو پسند نہیں کرتے، حضور آزادی کو پسند کرتے ہیں، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی رضا اور دل جوئی کی خاطر آپ نے اپنے سارے غلاموں کو آزاد کر دیا۔ اور مجھے ایک تیسری وجہ بھی سمجھ میں آتی ہے، وہ یہ کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں آ کر، نکاح میں آ کے، عقد میں آ کے سیدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے امت کی ساری بیٹیوں کو پیغام دیا ہے، ساری بیٹیوں کو گویا کہ پیغام ہے۔ آج کل تو وہ ایک ایک چھاپ جس کے پاس ہوتی ہے وہ بھی محترمہ سمجھتی ہیں کہ میں پتہ نہیں کیا بن گئی ہوں، اور اگر تھوڑی سی ہوا لگ جائے باہر کی تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہمارا چیز ہے، ہماری مرضی ہے، ہم سے فلاں کام بھی نہیں۔ اتنے بیہودہ پلے کارڈ، اتنے بیہودہ سلوگن اٹھائے ہوئے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو امت مسلمہ کی بیٹی ہے، جو دختران اسلام میں سے ہے، اس کو پیغام ہے، اے میری بیٹی، میں سردار ہو کر سارے غلاموں اور کنیزوں کو آزاد کر کے اپنے محبوب کے سارے کام کاج خود اپنے ہاتھوں سے کرنے کو سعادت سمجھتی ہوں۔ یہ عورت کے لیے سب سے بڑی، یعنی بڑی بڑی سعادات میں سے، بڑی بڑی سعادات میں سے بڑی سعادت یہ ہے کہ عورت از خود اپنے میاں اور اپنے شوہر کے کام کاج کرے، اس کو عبادت سمجھ کے کرے۔ کسی کو کھلانا پلانا دیکھنا اگر عبادت ہے تو شوہر کی خدمت کرنا، گھر کے سارے کام کاج کرنا، اس کے شوز پالش کرنا، جوتے سیدھے کرنا، کپڑوں کو دھونا اور استری کرنا، یہ بھی عبادت ہے، اور عورت کو 2 اجر ملتا ہے، اپنی عبادات کا بھی، اور میاں جو کھائے گا پہنے گا اور عبادات کرے گا، جتنے اچھے اعمال کرے گا اس کو بھی اجر ملے گا، اور جس نے اس کو آسودہ حال کیا ہے اس کو بھی اس کا اجر و ثواب ملنا ہے۔ تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے سارے غلام اور سب کو آزاد کر دیا تاکہ از خود کریمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے کام کاج کریں۔ وہ ناز و نعم میں پلی ہوئی سردار خاتون کہ ان کے قد کو قریش کے بڑے بڑے سردار بھی نہ پہنچ پاتے تھے۔ 10 سال باہر کیف ہوئے
تو اللہ پاک نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی صورت میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور کریمہ علیہ السلام کو رحمت عطا فرما دی۔ ابھی آپ اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں تھے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ ایک دن بیٹھی کریمہ علیہ السلام کے احوال پہ غور و فکر فرما رہی، کریمہ علیہ السلام کے روز و شب پر اور حضور کریمہ علیہ السلام کی عبادات پر، آپ کے زہد پر، تقویٰ پر، آپ کے اخلاق پر، اسوہ حسنہ پر، کردار پر، حضور کے روز و شب اور جلوت اور خلوتوں پر غور و فکر کر رہی تھی۔ آپ نے یہ پہچان لیا اور دل نے اس بات کی گواہی دی۔ اعلان نبوت اس واقعہ کے 5 سال کے بعد ہوا، مگر دل نے گواہی دی یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بال یقین یہ اللہ کے رسول اور اللہ کے نبی ہیں۔ تو ایک دن بیٹھی ہوئی آپ افسوس کرنے لگی ان لوگوں پر کہ جن کو ایسے محبوب علیہ السلام کا قرب ملے اور پھر وہ ان پر ایمان نہ لے کر آئے۔ تو کیا فرمانے لگی؟ واخیبۃ من کذب محمدن، تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، ہلاک ہو جائیں وہ بندے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کریں گے۔ واہو خیرن، آپ خیر ہیں، آپ افضل البشر ہیں، ورسول، اللہ ان کو رسالت دے گا، ونبی، اللہ پاک ان کو اپنا نبی بنائے گا۔ یہ تو افضل البشر ہیں، یہ تو رسول ہیں، یہ تو نبی ہیں۔ اعلان نبوت اس واقعہ کے 5 سال کے بعد ہو رہا ہے، مگر حضور کا بہترین کردار دیکھ کر دل کے اندر یہ بات بیٹھ گئی، پختہ ہو گئی اور ایمان بن گیا کہ آپ کوئی عام رجل اور عام بشر نہیں، آپ افضل البشر ہیں، آپ رسول ہیں، آپ نبی ہیں۔ جب یہ بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے کہی تو حضرت مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنی والدہ ماجدہ کے بطن مقدس میں تھیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے فنادت فاطمہ تو من بطنہا، اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں پیٹ کے اندر سے آواز دی، یا اماں، اے میری اماں جان، لا تحزنی ولا ترہبی فإن اللہ مع ابی۔ فرمایا یا اماں، اے میری اماں جان، لا تحزنی، آپ غم نہ کریں، ولا ترہبی، آپ مت گھبرائیے، فإن اللہ مع ابی، جس کے نبی اور رسول بن کر میرے ابا جان آ رہے ہیں وہ اللہ میرے ابا جان کو اکیلا نہیں چھوڑے گا، بال یقین اللہ تعالیٰ میرے ابا جان کے ساتھ ہے۔ تو یہ کریمہ علیہ السلام کے ساتھ والہانہ عقیدت ہے، اور اس کی مثالیں اگر گھنٹوں بیان کی جائیں تو شاید کئی ہفتے اس کے اوپر بسر ہو سکتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ حق پھر بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ نے جیسی تقوی والی، زہد والی، قناعت والی زندگی بسر کی ہے، یقیناً ان پاکوں کا ذکر مردوں کے لیے اور بالخصوص خواتین کے لیے نہایت جان افزا ہے۔ رب ذوالجلال ہمیں اور ہماری بیٹیوں کو حضرت مخدومہ کائنات کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں میں سے جس کا دوسرے سے نکاح ہو رہا ہے تو ایک رضامند نہ ہو تو فیملی کے کہنے پہ وہ زور پہ وہ نکاح کر لیتا ہے، قبولیت کر لیتا ہے، تو نکاح ہو جائے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی، جب نہ چاہتے ہوئے بندہ روٹی کھا لے پیٹ تو بھر ہی جائے گا نا، دل نہیں کر رہا، کھانی نہیں، میں چکھنی بھی نہیں، تو ماشاءاللہ سب سے اینڈ پہ وہی بندہ اٹھتا ہے توجہ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اگر قبول کر لیا تو نکاح منعقد ہو گیا، لیکن ایسی فیملیز کو میری دست بستہ یہ گزارش ہے کہ یہ ظلم نہ کریں، آزادی دیں۔ یہ جو ماحول ہے نا اس کو گھٹن کا سبب نہ بنائیں۔ جب یہ بے تکیاں شادیاں جوڑ دی جاتی ہیں اتنے مسائل پیدا ہو رہے ہیں کہ الامان الحفیظ۔ اول تو اپنی اولاد کے لیے ایسا پارسائی کا ماحول مہیا کریں، ایسا پاکیزگی کا ماحول مہیا کریں، اور اس کا سب سے سوکھا آسان کام یہ ہے بندہ خود پاک ہو نا، گھر کچا بھی ہو، خدا کی قسم کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ابا پاک ہو، اماں پاک ہو نا، سب سے پہلے
کلے نہ بھی ہوں، آہنی دیواریں نہ بھی ہوں، لوہے کی دیواریں نہ بھی ہوں، بختر بند گاڑیاں نہ بھی ہوں، اولاد جہاں پر بھی ہو، خدا کی قسم اولاد رہتی ہے، نیک رہتی ہے۔ قصور ہم سے ہوتا ہے، جرم ہم سے ہوتا ہے، پھر وہ آگے منتقل ہوتا ہے، پھر معاشرے کے اندر یہ ناسور پیدا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے از خود اپنا جائزہ لیں، اپنے دل کو کھنگالیں، اپنے ذہن کو پاک صاف طیب طاہر کریں، صالح کریں، اور نیکوں کی صحبت میں، پاکوں کی صحبت میں بیٹھیں، ان کو پڑھیں، ان کو دیکھیں، ان کو سنیں، خود پاک ہو جائیں، اولاد پاک ہو جائے گی۔ اور یہ بے تکیاں شادیاں نہ کریں، کر تو دیتے ہیں، ہو بھی جاتی ہے، یا پھر وہ لڑائی جھگڑے طلاق پہ بات چلی جاتی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ بیٹے کو یہ نہیں پتا کہ میرے نکاح نے میرے ایمان کو کی حفاظت کی ہے، وہ پھر بھی دائیں بائیں آگے پیچھے منہ مارتا رہتا ہے۔ بیٹیوں کی نگاہ بھی پاکیزہ نہیں رہتی، خیالات پاکیزہ نہیں رہتے۔ اگر انہوں نے اظہار کر دیا ہے، مناسب رشتہ ہے، تو ان کا نکاح کر دیا جائے، بے تک کے جوڑ نہ جوڑے جائیں، نکاح بہرحال منعقد ہو جائے گا۔ قسطوں پر جو کاروبار ہے یہ مطلقاً حرام نہیں ہے، مطلقاً یہ جائز ہے۔ حرام جو ہوتا ہے وہ آگے ہماری شروط فاسدہ کی وجہ سے اور ہماری نالائکیوں کی وجہ سے یہ حرام ہوتا ہے، ورنہ یہ تو تعاون علی البر ہے، جس کے بارے میں حکم دیا گیا وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی پر اور پرہیزگاری پر تعاون کیا جائے، مدد کی جائے ایک دوسرے کی۔ یہ تو غریب بہن بھائی کی مدد ہے قسطوں کی صورت میں، مگر اس جائز کاروبار کو دیگر جائز امور اور جائز تجارت اور جائز کاروبار اور حلال کاروبار جو دیگر حلال کاروبار ہیں، مگر ان کو ہماری مسائل نہ جاننے کی وجہ سے، احکام نہ جاننے کی وجہ سے حلال کاروبار، اچھا خاصا حلال کاروبار بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی اسی میں سے ایک چیز ہے، ورنہ قسطوں پر کاروبار جو ہے یہ بالکل جائز ہے، یہ تو تعاون علی البر ہے۔ ایک بندہ یک مشت پیسے نہیں دے سکتا، 50,000 کی چیز ہے تو کتنا بڑا احسان ہے، وہ کہتا ہے یار تم 10,000 مجھے دے دو، 5,000 کر کے مجھے دے دینا، یہ تو جائز ہے۔ جی میں عرض کرتا ہوں، جی میں عرض کر رہا ہوں نا، وہی عرض کر رہا ہوں، دیکھیے یہ تو جائز ہے نا۔ میں تو بھی یہ بات کر رہا ہوں، آپ چونکہ فرما رہے تھے کہ قسطوں کا کاروبار حرام ہے، میں نے اس کی پہلے ہی بات کی عرض کر رہا ہوں کہ یہ کاروبار جائز ہے، یہ تعاون علی البر ہے، اور اس کی بنیاد قسطوں کی کاروبار کی جو بنیاد ہے وہ اسی آیت پر کھڑی ہے وتعاونوا علی البر والتقوی۔ مگر وہ ہمارے کچھ ایسی شرائط ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے۔ ایک بندہ ہے، اس نے یہ 500 کی خریدی ہے، وہ کہتا نہیں جی میں تو خریدی 600 دی ہے، حرام ہو گیا نا، جھوٹ بول کے بیچ رہا ہے تو حرام ہو گیا نا۔ اب اس کے اندر کیا ہے، حرام چیز لگی ہوئی، اس کے بولنے کی وجہ سے حرام ہو گیا نا۔ وہ کہہ سکتا تھا بھائی 500 کی لی ہے یا 600 کی مجھے پڑی ہے یا 600 سے میں نے کم دینی نہیں، نہ ایسے جملے بولے بھائی 600 کی لینی ہے تو لے لو، میں 600 کی دوں، لکھے بھی 600 ہی ہے۔ مطلب دکاندار میں جی کیا ہونا ہے، ان کا پہلے آنی تو لایا 600 روپے دیا، میں کہا پہلے تو 300 دی لبدی چاہتا ہوں 600 دی، میں کہا پھر دے دو، میں درس دینے نے توجہ فرمائی آپ نے۔ تو سیدھی بات ہے نا، آپ کہہ دیں ایک چیز ہے وہ حلال طریقے سے بندہ کما سکتا ہے، ہم نے جانا وہ پٹھے طریقے پر ہی ہے۔ ایسی کوئی نحوست پڑ گئی ہے ہمارے مارکیٹ اور بازاروں میں، علمان والا سیدھا پاسا ہے نیکی دا، حلال کمان دا، جان کے پھر بال بالو پٹھے پاسے۔ تو وجہ کیا ہے، علم دین حاصل نہیں کرتے۔ تو باقی یہ جو شرط لگائی جاتی ہے
تو اس کے اندر بھی کاروبار کرنے والا اور جو چیز لینا چاہ رہا ہے وہ کسی عالم سے دونوں مشورہ کر لیں گے نا تو انشاءاللہ پرافٹ اس کو بھی ہوگی، فائدہ اس کو بھی ہوگا. تو بہرحال جو مالی جرمانہ عائد کر دیا جاتا ہے قسط مس ہونے پر یا وہ چیز کے اوپر مدت کے اوپر وہ اضافہ کر دیا جاتا ہے کہ اگر آپ یہ قسطوں پر یہ چیز لیں گے تو چونکہ آپ نے قسطیں کر کے دینی ہیں تو آپ مجھے 700 روپے آپ کو دینا پڑے گا. آپ جو 100 روپیہ بڑھا رہا ہے نا وہ مدت پہ بڑھا رہا ہے، پیریڈ پر، یہ حرام ہے. یہی کہہ سکتا تھا، ایک جملہ بس اس نے بولنا تھا، حلال ہو گیا. وہ کہتا بھائی نقد لوگے تو 600 روپے کی دوں گا، قسطوں پر لوگے تو اس کی قیمت میں 700 روپیہ لوں گا، حلال ہو گیا. اب ایسا کہتے نہیں ہیں، دیکھو اتنا سا جملہ بولا حلال ہو گیا. کرتے کیا ہے بھائی 600 روپے کی ہے، قسطوں پہ لوگے تو 700 روپیہ تمہیں دینا ہوگا. اتنی قسطیں بنے گی، پتہ نہیں کیا کیا ڈرامے بازی آ کے شروع کر دیتے ہیں. سیدھا سیدھا فارمولہ ہے بھائی کہ 600 روپے کی میں نقد دیتا ہوں، ادھار میں 1200 کی دوں گا. جائز ہے، صحیح ہے نا، یہ جائز ہے. اب آپ نے 1200 کی قیمت اس کی لگا دی، آپ 100 روپیہ کر کے 200 روپیہ کر کے وہ وصول کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. نقد کی قیمت اور ادھار کی قیمت اور بالکل جائز است. تو دیکھیں چھوٹا سا جملہ بولا حرام ہو گیا، چھوٹا سا جملہ بولا حلال ہو گیا. نمبر 2 کہ جو جاب کرتا ہے اور اس میں 2-4 گھنٹے، یہ تو بہت زیادہ ٹائم ہوتا ہے 2-4 گھنٹے، تو ساری ڈیوٹی اتنے گھنٹے کی ہوتی ہے، 6-7 گھنٹے کی. تو جس نے کوئی 5-7 منٹ بھی جان بوجھ کر اس میں کوتاہی کی ہے تو اتنے پیریڈ کی جو رقم ہے وہ حرام ہے. باقی جو اس نے ورک کیا ہے، کام کیا ہے، محنت کی ہے، اپنی ڈیوٹی دی ہے، وہ والے پیسے اس کے حلال ہیں. یہ جو اس نے بیچ میں ٹائم جان بوجھ کر مس کیا ہے، گپے مارنے لگ گیا، فون پہ کھیلنے لگ گیا، انہوں نے کہا چل میں سب والی گیم ہی لا رہا ہوں، ویلے ہی بیٹھا. نہیں بھائی، اس کو گیم کے تو نہیں پیسے ملتے نا، ٹھیک ہے. تو جو اس کا ٹائم ٹیبل ہے، جو اس کی ذمہ داری ہے، وہ اس پر پورا اترنے کی کوشش کرے. 2-4-5-7 منٹ بھی اگر وہ جان بوجھ کر ضائع کرتا ہے، مس کرتا ہے، کوئی سگریٹ پیا ہوا، ٹور پھیرا ہوا، میں نماز پڑھنے سے بہانے گیا تھے، وہ بازاراں چکر لان ٹور گیا بندہ کہ میں ویکھ گیا وہاں کنیاں بتیاں بلیاں سویٹ ہیں. تو یہ سب چیزیں ٹائم ضائع اگر کرے گا تو یہ جتنا وقت ضائع کرے گا اس کے جو پیسے ہیں وہ جائز نہیں ہیں. باقی اس کے جو محنت کی ہے وہ جائز ہے، حلال ہے. مسلمان ہے تو میری معلومات کے مطابق مسلمان. آمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم وبارک وسلم وصلی علیہ. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. یا الہ العالمین، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے صدقہ طفیل ہم سب کے دین، ایمان، اخلاق کی حفاظت فرما. یا الہ العالمین، حضرت مخدومہ کائنات کی بارگاہ میں ہمارا یہ نیاز خراج دل قبول و منظور فرما. اے میرے مالک، آپ کی توسل سے اور آپ کے وسیلہ جلیلہ سے ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کو عزت و وقار کی عظیم دولت سے مالا مال فرما. حضور کے سارے غلاموں کو حلال رزق کی وسعتیں نصیب فرما، حلال رزق کی فراوانیاں نصیب فرما، حرام لقمے سے ہمیشہ محفوظ فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت عظیمہ کا اتباع نصیب فرما. بیماروں کو صحت و توانائی، شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے غلاموں کو اے میرے مالک جو فوت شدگان ہیں سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما. امت مسلمہ، امت مظلومہ، امت مرحومہ پر رحم و کرم فرما. یا الہ العالمین، ہم سب کو اقامت دین کے لیے کاوش کرنے کی توفیق نصیب فرما. اپنے وجود پر اسلام کو نافذ کرنے کا شرف نصیب فرما. اے اللہ، ہمارے گھروں کو بہترین ماحول نصیب فرما، سنت عظیمہ کا گہوارہ بننا نصیب فرما. یا الہ العالمین، ہماری جلوتوں خلوتوں کو پاک فرما. اے اللہ، ہماری زبان، کان، آنکھ، ناک سب کو پاکیزگی نصیب فرما. ہم سب کو دلوں کی طہارت نصیب فرما. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ. اے میرے مالک، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ جن کے والدین
عزیز و قارب رشتہ دار اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ تعالی علیہا کے توسل سے سب کی بلا حساب بخشش و مغفرت فرما۔ بھائی محمد ارشد اتاری صاحب ان کی والدہ ماجدہ کی بخشش و مغفرت فرما، مرحومہ کے درجات کو بلند فرما، ان کے والد گرامی کا سایہ ان کے سروں پر صحت و عافیت کے ساتھ قائم اور دائم فرما۔ فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔